یہ معذوری ہو جانا تو اللہ معاف کرے کو بہت بری نیوز ہے کسی بھی شخص کے لیے. عام بیماریاں بھی جب ہوتی ہیں خاص کر خواتین کو، میں نے دیکھا ہے ایک پیشنٹ کو کہ ان کے ساتھ والے گھر والے، ان کے ہسبینڈ، وہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بیماری میں نکلنے کے لیے یا زندگی، یا شدید محبت کریں یا شدید نفرت کریں. میری ایک پیشنٹ تھی، اس کو اسپائنل انجری ہوئی، اور ہوئی اس طرح کہ 2 دن ہوئے تھے شادی کو، تو اس کے میاں نے کہا کہ تم کھڑکی صاف کرو. تو وہ فرسٹ منزل پہ تھی، پرانا گھر تھا، اس نے زور سے کھڑکی کھولی، نیچے گر گئی، ہڈی ٹوٹ گئی. اب اس کا میاں جو اپیرنٹلی بہت پیار کرتا تھا اس سے، بار بار آ کے مجھے کہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چل پھر نہ سکے یا بہت ہی، تو کہتے پھر ہی تک کی فائدہ ہوا ہے. اینڈ اس نے نیکسٹ ڈے اس کو ڈائیورس دے دی. تو جب میں راؤنڈ پہ گیا نیکسٹ ڈے، تو وہ لڑکی ہسٹیریکل ہوئی تھی، اور اس نے مجھے دیکھ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی کہ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے، تمہیں ضرورت کیا تھی میرے میاں کو بتانے کی. تو اگلے 3 مہینوں میں ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے باقاعدہ ٹھڈا مار کے میرا دروازہ کھولا، تو کہنے لگی ویخ تو کہنا سی میں چل نہیں سکتی، میں تم چل کے بخایا ہے. جس طرح یہ معذور ہونے کا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑا مسئلہ پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے. ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ان کی زندگیاں بہت مشکل میں ہوتی ہیں ان پیرنٹس کی. جب بھی ایشو آتا ہے نا، تو اس کو ہمیشہ انالیٹکلی سلجھائیں. خدا نخواستہ کسی بچے کو ایسی بیماری ہو گئی، پتہ کہ ٹھیک نہیں ہونا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کئی سال آپ انالیٹکلی سوچیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اتنا کام نہیں کر سکتا، اتنا تو کر سکے گا نا، اس طریقے سے تو کر سکے گا نا. دیٹ از وائی ڈسیبلٹی کو ہم کہتے ہیں دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں زندگی بہتے ہوئے پانی دریا کی طرح ہے، وہ خود اپنا رستہ تلاش کر لیتی ہے. ایسے تمام لوگ جن کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، شادی وہاں کریں جو آپ کو پسند کرتا ہو، rather than کہ اس سے کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شادی کی آپ نے؟ الحمدللہ. اس مسئلے کے ساتھ اب کوشچن تو میرا تھوڑا سا پرسنل ہے، میں لیکن چاہتا ہوں چونکہ بہت سے پیشنٹس اس مسئلے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ والے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ اس میں آپ کا جو ہے طرف سے فیصلہ تھا، فیملی کی طرف سے تھا، سپورٹ کہاں سے آئی اس فیصلے کی؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. ایسے تمام لوگ جن کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جو معذوری کے لائن شکار پہ ہیں، ہیں، ان کا جو پہلا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے یا فیصلہ کرنے سے پہلے، شادی وہاں کریں جو آپ کو پسند کرتا ہو، rather than کہ اس سے کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بیکاز یو سی یو ہیو ٹو لیو اے ہول لائف. تو ہمارے یہاں جب کوئی ڈسیبلٹی آتی ہے تو آپ یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ ٹو somebody، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی ڈسیبلٹی کو قبول نہ کرے. تو اس لیے ہمیشہ آئی ایڈوائز ٹو مائی پیشنٹس آلسو گیٹ میرڈ ٹو ون who likes you more rather than that you like. You like him or her. تو الحمدللہ میرے معاملے میں حالانکہ اس کا الٹ تھا. I liked my wife more than she liked me, but she liked me equally. لیکن how I say she liked me more in a way کہ شادی سے پہلے you see like any gentleman when I told her that maybe ہماری شادی ہو جائے تو ہمارے یہاں بچے نہیں ہوں گے. اچھا، آپ نے شادی سے پہلے ہی انہیں یہ بتایا؟ ظاہر ہے. I didn't want to be میں نے کوئی چیٹ تو نہیں کرنا تھا. I had a very good looking girl. اس زمانے میں MBA، مجھے یاد ہے کہ میں ڈاکٹر تھا تو 3,000 روپے تنخواہ تھی، اس کی 6,000 روپے تنخواہ تھی. She was a very good news caster, very public figure اس زمانے میں بھی, with all her brilliance. And then we had an understanding. تو میں نے بیفور شادی اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے. تو اتنی بڑی بات ایک لڑکی کو آپ کہتے ہیں. تو اس نے ایک جملہ کہا جس جملے نے چینج آل ٹوگیدر. اس نے کہا کہ ہاں، شادی کا مطلب صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شادی کا مطلب شادی اور زندگی نبھانا اور ساتھ گزارنا ہوتا ہے. سو دیٹ واز آل. And I think within 2 weeks we people got married.
اینڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 4 بچے دیے ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. And all of them are doctors except for the eldest one. She is a very well known TV anchor, Sundar Jameel. اچھا جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ کرتی ہیں. Exactly. She is my eldest. وہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے. سب سے بڑی بیٹی ہے. اس کے بعد ردا ہے. She is interventional cardiologist. کیمبرج میں ہوتی ہے UK میں. وہ لنڈن میں ہے. لنڈن میں ہے. پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہے. He is an emergency consultant. وہ امریکہ میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور پھر میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, she is a medical consultant. تو I mean this all تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے ہاسپٹل میں روٹین میں, اور یہ معذوری ہو جانا تو اللہ معاف کرے کو بہت بری نیوز ہے کسی بھی شخص کے لیے, لیکن عام بیماریاں بھی جب ہوتی ہیں خاص کر خواتین کو, میں نے دیکھا ہے ایک پیشنٹ کو کہ ان کے ساتھ والے گھر والے, ان کے ہسبینڈ, وہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی نا ابھی شروع میں کہ شاید وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کو, خاص کر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, کینسر ہے یا کوئی بیماری ہے, تو ایسی چیزیں آپ کے پاس تو ایسے لوگ روزانہ آتے ہیں. میری ایک پیشنٹ تھی, اس کو اسپائنل انجری ہوئی, اور ہوئی اس طرح کہ 2 دن ہوئے تھے شادی کو, تو اس کے میاں نے کہا کہ تم کھڑکی صاف کرو. تو وہ فرسٹ منزل پہ تھی, پرانا گھر تھا, اس نے زور سے کھڑکی کھولی, نیچے گر گئی, ہڈی ٹوٹ گئی. شی واز براٹ ٹو میو ہاسپٹل ٹو می. مورا ایک ٹوٹ گیا, ایک مورا ٹوٹ گیا اس کا. اور اب اس کا میاں جو اپیرنٹلی بہت پیار کرتا تھا اس سے, بار بار آ کے مجھے کہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی. میں کہ اللہ سے دعا کرو. پھر کہ ٹھیک ہو جائے گی, کم کاج جوگی ہوئے گی کہ نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چل پھر نہ سکے یا بہت ہی, تو کہتا پھر ہی تک کی فائدہ ہوا ہے. اینڈ اس نے نیکسٹ ڈے اس کو ڈائیورس دے دی. تو جب میں راؤنڈ پہ گیا نیکسٹ ڈے, تو وہ لڑکی ہسٹیریکل ہوئی تھی, اور اس نے مجھے دیکھ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی کہ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے, تمہیں ضرورت کیا تھی میرے میاں کو بتانے کی. تو آئی فیلٹ ویری سیڈ. ہاں, اور میں بڑی امبیرسنگ. تو میں نے اپنے رجسٹرار کو کہا, میں نے کہا کہ تم نے اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ مجھے نہ دیکھے. تو اگلے 3 مہینوں میں ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے باقاعدہ ٹھڈا مار کے میرا دروازہ کھولا, واکر کے ساتھ آئی, بریسز پہنی ہوئی تھی, ساری ہم ہی نے بنا کے دی تھی. تو کہنے لگی ویخ تو کہنا سی میں چل نہیں سکتی, میں تم چل کے بخایا ہے. ویری. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بیماری میں نکلنے کے لیے یا زندگی, یا شدید محبت کریں یا شدید نفرت کریں. اچھا. بیکاز جب تک اب اس کو شدید نفرت اس بات پہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں چل نہیں سکتی. ہاں, تو اس نے کہا میں چل کے دکھاؤں گی تمہیں. اور یا پھر اتنی شدید محبت ہو کہ آپ کے پاؤں پہ ایک آنسو گرے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے. اور آپ کو پتہ چل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح یہ معذور ہونے کا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, اس سے کہیں بڑا مسئلہ پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے. جیسے بعض فیملیز ہیں ان میں کوئی بچہ جو ہے وہ معذور ہوتا ہے, اس کی بیماری کی نوعیت کوئی بھی ہو, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ان کی زندگیاں بہت مشکل میں ہوتی ہیں ان پیرنٹس کی. آئی نو. دیکھیے جب بھی ایشو آتا ہے نا تو اس کو ہمیشہ انالیٹیکلی سلجھائیں اور ایکسیپٹنس. ہم زیادہ زندگی میں مار کھاتے ہیں ڈینائل میں رہ کے. اچھا, اس سے کیا مراد؟ ڈینائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا نخواستہ کسی بچے کو ایسی بیماری ہو گئی, پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہونا, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کئی سال نہ ماننے میں تیار ہونے کے, یعنی نہیں ماننے کے چکر میں ضائع کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. آٹزم کی بیماری ہے بچوں کے اندر, جس میں بچہ بول نہیں سکتا, یا باقی اس کے اندر بہت سی علامتیں ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ پریشان, آپ انالیٹیکلی سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ اتنا کام نہیں کر سکتا, اتنا تو کر سکے گا نا, اس طریقے سے تو کر سکے گا نا. دیٹ از وائی ڈسیبلٹی کو ہم کہتے ہیں دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. آپ کو آٹزم کے بچے, ایلن مسک سے بڑا آٹزم, یعنی پاکستان میں دنیا میں امیر کون ہے؟ ہی ہیڈ آٹزم. اینڈ دیر آر سو مینی ادر پیپل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم. ایلن مسک نے تو خود چونکہ اپنے منہ سے کہا ہوا ہے. تو اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. جینے کے لیے اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی, نہ رکتی ہے, رستے نکلتے رہتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں زندگی بہتے ہوئے پانی دریا کی طرح ہے.
وہ خود اپنا رستہ تلاش کر لیتی ہے. آپ بند باندھیں گے تو بند ٹوٹے گا تو طوفان آئے گا. اگر ماں باپ جن کے یہاں کوئی ڈسبلٹی ہوتی ہے انالیٹیکل ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ 100% نہیں دے سکتا، 50% تو دے دے گا، 40% تو دے دے گا. He can always live a 40% happy life. ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ یہ اسپیشلائزیشن ہے اس میں ریہیبلیٹیشن میں اور نیورو سائنسز میں، ہمارے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس بھی، آرتھوپیڈک سرجنس کے پاس بھی، فزیشنس کے پاس بھی، جن کو ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں، بازو سن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں سن ہو رہی ہوتی ہیں، گردن میں درد ہے اور کمر میں درد ہے. اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے یا وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہاتھ پیروں میں سن ہونا جو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے وہ تو نیوروپیتھی ہوتی ہے، اور بڑی عمر کے جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کے اندر نیوروپیتھی ہوتی ہے. اگر ینگ لوگوں میں ہاتھ پاؤں سن ہوں اور کبھی سن ہوں اور کبھی سن نہ ہوں تو اس کی وجہ انگزائٹی ہوتی ہے، جو معمولی سی چیز ہے، لیکن انگزائٹی میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سن ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر صرف ہاتھ سن ہو اور اس کی ایک چھوٹی انگلی سننا ہو اور باقی 4 انگلیاں سن ہوتی ہوں، خاص طور پہ خواتین کے اندر، تو یہ ایک نرو ہوتی ہے جو یہاں پہ دبتی ہے، یو نو دیٹس کالڈ CTS، کارپل ٹنل سنڈروم. پھر اسی طرح کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی نرو ڈیمیج ہو گیا، مثال کے طور پہ گردن کے اندر اگر آپ کے ورٹیبرا مورے جو ہوتے ہیں ان کی ڈسک سلپ کر جائے، وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو، یا کمر میں وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو تو وہ ٹانگ سن ہو جائے گی، گردن میں ہوگی تو بازو سن ہو جائے گی. تو یہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے فرام کنڈیشن ٹو کنڈیشن. اچھا، اس میں اب علاج کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو تقریباً ہر دوسرے شخص کی یہ بیماری ہے؟ دیکھیے، اس میں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا، میکسیمم ینگ ایج کے جو پیشنٹس آ کے کہ میرے ہاتھ سن ہو رہے ہیں یا مجھے لگتا ہے جان نہیں رہی ان میں، تو انگزائٹی وجہ ہوتی ہے. تو یو ٹریٹ انگزائٹی تو پیشنٹ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. انگزائٹی جو ہے وہ ری ایشورنس سے آپ ٹھیک کرتے ہو، کچھ ان کی سائیکو تھراپی کرتے ہو، اور کچھ ان کو میڈیسنس بھی آپ دیتے ہو جن میں بیٹا بلاکرز بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اور قسم کی میڈیسن بھی ہوتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں. اگر ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے تو ڈائبٹیز کنٹرول کریں. میں نے نارملی دیکھا ہے یہ ریورس نہیں ہوتی، یعنی اگر ہو گئی آگے مزید ہونے سے آپ روک سکتے ہیں. کچھ دوائیاں ہیں جو کیموفلاج کر دیتی ہیں اس کو. سو اٹ ریئلی ڈپینڈس آن دا کاز ٹو ٹریٹ دا کاز. اس کو مریض گھر بیٹھے مینج کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایکسرسائز اس کے لیے ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے اگر تو گردن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر نیک ایکسرسائزز وہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گی، بکس پہ بھی مل جائیں گی، ہمارے لیکچروں میں بھی مل جائیں گی، وہ آپ کر سکتے ہو. لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ گائیڈنس کے ساتھ ایکسرسائزز کریں آپ. مثلا گردن میں اگر ایک شخص کو درد ہے اور اس کو بازو میں آتا ہے تو کیا کامن ایکسرسائزز 2 3 4 وہ گھر میں جو روٹین میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک میں بڑی چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ دونوں اوپر کریں اور آپ امیجن کریں کہ آپ 2 بلب اتار رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا، یوں کر کے. تو جب آپ یوں کریں گے نا تو آپ کا پورا کندھا، آپ کے ٹرپیزیائے، آپ کے سارے مسلز یہ اسٹریچ ہوں گے. اور 2 بلب اگر آپ صبح اتار لیں اور 2 شام کو اتار لیں تو آئی تھنک آپ کی نیک اور آپ کی بازو کافی حد تک ریلیکس کر جاتی ہے. لیکن اگر یہ کرنے سے آپ کو لگے کہ کنڈیشن بڑھ رہی ہے تو دین ڈونٹ ڈو اٹ. آئی آلویز بیسکلی بلیو ایکسرسائزز شوڈ بی انڈرٹیکن آفٹر a proper guideline of the doctor or of the physio. ڈاکٹر صاحب، چھوٹے بچوں کے قد کو لے کر والدین بڑا پریشان ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے بچے کو بھی والدین ظاہر ہے بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں. قد لمبا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی ایکسرسائزز، کوئی خوراک، کوئی ڈائٹ، کیا چیزیں اپنائیں والدین؟ دیکھیے، جو قد ہوتا ہے نا اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جینیٹکس ہوتی ہے. اگر ماں باپ کا قد اونچا ہے تو بچے کا بھی ہوگا. اگر جینیٹکلی قد چھوٹا ہے تو پھر چھوٹا ہی رہتا ہے. نمبر 1 یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ظاہر ہے. مطلب اچھا، نمبر 2
یہ ہمارے یہاں جو ٹوٹکے لگے ہوئے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں آج کل وہ سلیپر ملتے ہیں کہ یہ پہن لو تو قد بڑھ جائے گا. یو اینڈ می ایز ڈاکٹرز وی نو کہ 18 سال کے بعد قد کا بڑھنا، کیونکہ آپ کی لائننگ کلوز ہو جاتی ہیں، ہڈیوں کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، تو لمبا ہو ہی نہیں سکتا آدمی. تو اگر کچھ کرنا بھی ہے، اب بجائے قد لمبا کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قد اگر چھوٹا نہ رہ جائے اس سے کیسے بچے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. میں سمجھ گیا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3 کام کرنے ہیں آپ نے. نمبر 1، ہڈی پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے وہ گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایکسرسائز کریں. فزیکل ایکٹیویٹی جیسے فزیکل ہم کہتے ہیں. ایکٹیویٹی، رسی ٹاپنے کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، باسکٹ بال ہے، فٹ بال ہے، کچھ بھی ہے. تو نمبر 1 ایکسرسائز. نمبر 2 نیوٹریشن. نیوٹریشن میں جو آپ کے کیلشیم ہو گیا، پوٹیشیم ہو گیا، سادے لفظوں میں دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، اور یہ جو جنک فوڈ ہے اس کو اوائڈ کریں. پروٹینز ہو گئی، فروٹس ہو گئے، ان کو آپ استعمال کریں. بچے کو انکریج کریں کہ وہ یہ لیں. کریں کہ وہ کھائے. اور پھر تیسرے نمبر پہ میک شور کہ بچے کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. مثلا تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے کا قد بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، اور الٹیمیٹلی پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو تو تھائروکسین کی ضرورت تھی. اسی طرح بعض اوقات اور ہارمونل ڈسٹربنس ہوتے ہیں بچے کے اندر، لڑکیوں میں خاص طور پہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک جو اگین میں جملے کو کہوں گا، قد لمبا کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اور یہ شاید آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن قد چھوٹا نہ رہ جائے اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے. پراپر ایکسرسائز، گڈ نیوٹریشن، بیلنس نیوٹریشن، اور اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو ایڈریس کریں. ہمارے یہاں ایک اور جو غلط کانسیپٹ ہے نا کہ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو نا پکڑ کے لٹکاتے ہیں کہ اس سے قد لمبا ہو. ہاں جی. تو یہ میں خاص طور پہ ماں باپ کو بتا دوں کہ لٹکنے سے یا لٹکانے سے قد لمبا نہیں ہوتا، بازو لمبے ہوتے ہیں. اچھا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی لٹکیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں بندروں کے بازو لمبے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑی متھ ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں دے شوڈنٹ ڈو اٹ. اس سے بہتر ہے وہ جمپیں لگائیں. اچھا. وہ ایکسرسائز کرے، بھاگے، اس سے ٹانگیں بھی لمبی ہوں گی اور جسم بھی لمبا ہوگا، اس کا پورا قد بہتر ہوگا. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا، چلے اب یہ کویسچن بھی، ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے بچوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ ذرا سی چوٹ لگی تو ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. کیا کریں بچے اور والدین کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ تو ہڈیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. روٹین کے جو لوگ ہیں میں ان کی پوچھ رہا ہوں. جو روٹین کے اس کے اندر کیلشیم ہونا چاہیے. دودھ بچے کو پلائیں، پیور دودھ پلائیں بچے کو، پروٹینز دیں بچوں کو. اور ہڈی کو اگر مضبوط کرنا ہے، آپ ظاہر ہے آپ آرتھوپیڈک سرجن، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ ویٹ آن دا بونز. وزن ڈالنے سے ٹیڑھی تو نہیں ہو جاتی؟ بالکل ٹیڑھی نہیں ہوتی، لیکن 1-2 باتیں میں ضرور کہہ دوں. یہ جو بچوں کو مائیں 8 سال کی عمر میں واکر میں بٹھا دیتی ہیں، دس از رانگ. یہ 8 ماہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 8 ماہ جی میں جی. کہہ رہا ہوں. 1 سال سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے میں اس کے خلاف ہوں. دیکھیے بچوں کی عمر ہے گردن سنبھالنے کی 3 مہینے، بیٹھنے کی 6 مہینے، کھڑا ہونے کی سال کے لگ بھگ، چلنے کی +1 ایئر. اب بعض مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں اور جو وہ بچہ تھوڑا سا بھی کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو بار بار کھڑا کرتی ہیں. تو جو مائیں جلدی واکر میں بٹھا دیتی ہیں ان میں ٹانگ کا ٹیڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پاسبلٹی ہے. چانسز ہیں. نمبر 2 جو آج کل بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو دھوپ نہیں لگواتے، کالا ہو جائے گا. تو بچے کو دھوپ لگوائیں. ہمارے یہاں دیکھیں نا اے سی میں وہ رہتا ہے، اے سی کی گاڑی میں وہ ہوتا ہے، اے سی کا اسکول ہے، اے سی کا اسکول ہے اس کو. تو وائٹامن ڈی نہیں بن رہا ہوتا، تو دھوپ لگوائیں. اچھا دھوپ یہ بھی نہ لگوائیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جا کے سورج کے سامنے بٹھا دیں اس کو. مطلب آپ برآمدے میں اگر ریفلیکٹڈ دھوپ بھی آ جاتی ہے نا، دیٹ آلسو گیوز یو وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے. یعنی سورج کی روشنی جس طرح کمروں میں آ رہی ہوتی ہے گھر میں آ رہی ہوتی ہے چاہیے. اور اگین آئی ول اسٹریس کہ جنک فوڈ سے بچائیں. جنک فوڈ آپ کو یوں موٹا کرتا ہے جبکہ گڈ پروٹین آپ کو یوں لمبا کرتی ہے، آپ کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے اس کے ساتھ. اچھا میرے پاس پچھلے دنوں ایک پیرنٹس آ گئے، ان کا بچہ تھا تقریباً 7 ماہ کا. تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ٹانگیں دیکھیں، یہ چلتا نہیں ہے، وزن نہیں ڈالتا. تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی عمر کتنی ہے؟ تو کہتی 7 ماہ. میں نے کہا اس عمر میں کیا کرے بیچارہ، کیا کرے، آپ کی کتنی خواہشات وہ پوری کرے. اچھا سر آپ نے جس طرح یہ ذکر کیا کہ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ٹانگیں، یہ بڑی شکایت ہوتی ہے لوگوں کو. یہ ٹیڑھی ٹانگیں ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس میں کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟
دیکھیے جو ٹیڑھی ٹانگیں ہوتی ہیں اس عمر میں بچوں میں، اس کی مین وجہ ریکٹس ہوتی ہے. ریکٹس. ہاں، اور ریکٹس ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. اور آبویسلی جیسے میں نے کہا اس کی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی لگے، اس کو پروٹین ڈائٹ ملنی چاہیے اس کو، اور اس کی جو اوورآل ہائیجین ہے اس کو بہتر رکھنا چاہیے. تو نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے اندر جینیٹکلی بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جینو ویرس یا جینو ولگس، یعنی ان کی ٹانگیں نوک اندر کو ہوتی ہیں یا باہر کو ہوتی ہیں. اگر ایسا ہو تو اگین جتنا ارلی ہو سکے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور ماں باپ بعض وقت اوور کاشس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کی سرجری کر کے فوری طور پہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر کنسلٹیشن. اچھا، بچوں میں پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ شکایت بہت زیادہ ہے. اس میں والدین کی سطح پہ کیا مطلب چیز ذمہ دار ہوتی ہے اس کی، اور قدرتی طور پہ یا بچوں کی روزمرہ زندگی میں کیا چیز ذمہ دار ہوتی ہے؟ دیکھیے جو تو کلب فٹ ہوتے ہیں، یعنی پاؤں پیدائشی جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو ہم کلب فٹ کہتے ہیں. اب کلب فٹ کے اندر فرام ریہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس پاؤں کو ہم اپنے ہاتھ سے پیسو پریشر دے کے سیدھا کر سکتے ہیں تو پھر تو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے سیریل پلاسٹرز کرتے ہیں. ہم آرتھوپیڈکس کو ریفر کرتے ہیں، پونسیٹی کاسٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، کاسٹنگ کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا، 5-6 اس کے اوپر، تو اس سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اگر اس سے بہتر نہ ہو تو 2-2.5 ماہ یا 3 ماہ کی عمر میں پھر ہم ڈی بی شوز دیتے ہیں. ڈی بی شوز جو ہوتے ہیں ان کے اندر غراری لگی ہوتی ہے اور وہ پاؤں کو آہستہ 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 بہتر کرتے جاتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کا جو کانٹریکچر ہے وہ فکسڈ ہے، یعنی آپ پیسو موومنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، تو دا سونر دا بیٹر ارلی سرجری کرنی چاہیے. اور سرجری کرنے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے اس کو جوتا پہنانا چاہیے. دس از واٹ آئی ریکمینڈ. بہت سارے لوگ یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں. میں چاہوں گا چونکہ آپ کے پاس یہ پیشنٹ زیادہ آتے ہیں تو آپ بتائیں اس پہ. وہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ تر کا مسئلہ میں نے یہ دیکھا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل جا رہے ہیں، 3 پلستر لگے تھے ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے کہا کہ پھر کیا ضرورت ہے، کسی سیانے نے سمجھایا کہ اب اس میں تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دوسرا شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے یا مشورے دینا شروع کرتا ہے، سیانہ جسے کہتے ہیں. آئی آلویز سے ٹرسٹ یور ڈاکٹر، اور اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کی ساری باتیں مانیں. ٹریٹمنٹ آدھا چھوڑنے سے بہتر ہے ٹریٹمنٹ کرائیں نہ، بلکہ یہ صرف ٹریٹمنٹ میں نہیں، زندگی کے ہر کام میں کرنا ہے تو پورا کریں ورنہ کریں نہ. وہ تو اس کو یعنی پوری طرح سے لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگرچہ یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ آپ کی ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو یہ کویشچن ہم سے، جب ہم نے یہ آپ کو بطور مہمان بلانے کے لیے کہا تو تب بھی لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس کویشچنس تھے. آپ نے اپنی شوگر کو بڑے اچھے انداز سے مینیج کیا ہے، HbA1c کو بڑا اچھا مینیج کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی روٹین کو بطور پیشنٹ، اور ڈاکٹر تو ظاہر ہے آپ ساتھ ہیں تو وہ چیز شامل ہے، وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا، ڈائٹ کو کیسے مینیج کیا، ڈیلی ایکٹیویٹی کو، روٹین لائف کو کیسے مینیج کیا. دیکھیے شوگر کی جو مینجمنٹ ہے آبویسلی وہ شوگر ہی کا ڈاکٹر یا فزیشین ڈائبٹالوجسٹ کرتا ہے، لیکن ایک مریض جب کسی مرض کا یعنی مریض بن جاتا ہے نا تو وہ خود بھی آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے. اور اگر وہ خود ڈاکٹر ہو تو پھر چیزیں اور ایزی ہو جاتی ہیں. آئی تھنک شوگر کنٹرول کرنے کے جو 3 بیسک پرنسپلز ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نمبر 1 شوگر کی انٹیک کم لیں. تو وہ چیزیں جو زبان کو میٹھی لگتی ہیں میں تو ٹوٹلی اوائڈ کرتا ہوں ان کو. وہ کون سی ہیں؟ چاکلیٹ ہے، کوئی میٹھا ڈرنک ہے، یا کوئی مٹھائی ہے، یا جو زبان کو لگاتے ساتھ ہی میٹھا دے. اچھا، اس میں فروٹس وغیرہ شامل نہیں ہیں؟ ہاں جی، وہ فروٹ جو میٹھا، جیسے انگور میٹھا دیتا ہے تو وہ استعمال نہیں کرنا ہے. فروٹس کے اندر آپ کا سیب ہو گیا، آپ کا امرود ہو گیا، آڑو ہو گیا، پھیکا خربوزہ ہو گیا وچ آئی لو اسی بہانے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل اسٹریٹ اوے جو سیدھا مٹھاس آپ کی زبان کی ٹپ پہ لگ رہی ہوتی ہے نا اس کو اوائڈ کریں. کیلا کس حد تک اس میں؟ کیلا بھی شوگر کو کافی بڑھاتا ہے، تو آئی تھنک دیٹ شوڈ آلسو بی اوائڈڈ. بیسٹ فوڈ تو یہ فروٹس کے اندر جو ہے نا یہ 3-4 جو میں نے بتائے آپ کو. اچھا یہ تو ہو گیا نا آپ کی انٹیک کم ہو گئی. اب دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر آپ کی جو شوگر آ گئی اس کو برن کرنا ہے آپ نے.
کیونکہ اس شوگر نے، جب ہم کہتے ہیں نا فلانے کو شوگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خون میں شوگر ہے. اس خون کو خون سے نکل کے پٹھوں میں جانا چاہیے. ان کو پٹھوں تک پہنچانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہو ان میں انسولین کم ہوتی ہے. وہ اگر ایکسرسائز کریں تو اس سے پش ملتی ہے اور گلوکوز آپ کا گلائکوجن بن جاتا ہے پٹھوں میں. تو گویا دوسری ایکسرسائز ہے. اب عام آدمی تو بھاگ کے ایکسرسائز کر سکتا ہے، جم جا سکتا ہے. اب پرسن لائک می، آئی کانٹ واک پراپرلی، آئی کانٹ رن. تو میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویل چیئرز پہ ہیں، آپ ڈمبل پکڑ کے آپ ہاتھوں سے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ بھی تو آپ کی 2 لمز ہیں نا، یہ بھی ٹانگیں ہی ہیں آپ کی. آپ ویل چیئر اگر آپ پش کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کی واکنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. تو سیکنڈ پرنسپل از ایکسرسائز. تھرڈ پرنسپل، آپ بیک وقت پیٹ بھر کے نہ کھائیں. آپ پورا دن تھوڑا تھوڑا کھاتا رہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو انسولین نکلتی ہے، اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو زیادہ انسولین جن کو نہیں نکلتی، ڈائبیٹک مریضوں کو، ان کی بھی شوگر ریز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اف یو ایٹ لیس بٹ ایٹ مور فریکوینٹلی، دیٹ ول بی ویری گڈ. اور اگر آپ پیٹرن پوچھیں تو آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از کہ سب سے زیادہ جو شوگر ہوتی ہے نا، یہ چاولوں میں، اناج میں، بیکری کے آئٹمس میں، جنک فوڈس میں. ایک سموسا جو ہوتا ہے نا، یا ایک چھوٹا برگر یا پیٹیز، دیٹ کین ریز یور شوگر فرام 100 to 100 200 and 250. تو ان کو آپ اوائڈ کریں. اچھا سر، ویسے جتنی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں اویئرنیس کی، اور ہم ڈاکٹرز جب بات کرتے ہیں تو ہم سب یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے. مریض کہتے ہیں کہ یار کوئی یہ بھی بتائے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا کھا سکتا ہے شوگر کا مریض؟ میرے خیال میں وہ ایک تو اعتدال کے ساتھ یہ چند ایک جو پیورلی میٹھی چیزیں ہیں ان کے علاوہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ شوگر کو مانیٹر کریں. اگر آپ ایکسرسائز اچھی کر لیتے ہیں تو آئی تھنک جو زندگی کی باقی، اب جیسے فروٹس ہیں، تو اب فروٹس کے اندر مجھے یاد ہے کہ ایک میرا پیشنٹ تھا، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں آم ضرور کھاؤں گا. اچھا. تو میں نے کہا بڑا سوچ سمجھ کے، اچھا باقی چھوڑ دو یار، ایک کھا لیا کرنا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب تسی نو کی کہہ دیتا ہے، یہ سارا دن ریڑھیوں پہ نا سب سے بڑا آم ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جو ایک بڑا آم مل جائے. ایک کہہ دیا ہے تو کہتا وہ کلو کا آم کھا جاتا ہے، 1.5 اپنا آدھا کلو کا. تو یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے یا تندرست ہونا ہے، بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، ڈونٹ چیٹ یور سیلف. اچھا، لوگوں کو شوگر کے ساتھ یہ محسوس ہونا، سن پن، یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آج کل بڑا ٹرینڈ ہے خاص قسم کی جرابیں اور خاص قسم کے جوتے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ کوئی یوز کی آپ نے بھی؟ نہیں، آئی تھنک میرے تو ویسی سینسیشنس نہیں ہیں تو آئی ریئلی کانٹ فیل. لیکن آئی ول ریکمینڈ کہ دیکھیے جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں نا، ان کو 4 کام ضرور کرنے چاہیے. رات سوتے وقت جرابیں اتار کے اپنے پاؤں کی ایک انسپیکشن کرنی چاہیے، ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہیے کوئی چھوٹا موٹا زخم تو نہیں ہے، ناخنوں کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح ان کو کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ بہت اچھی طرح اپنے پاؤں دھونے چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ویسلین لگا کے رکھنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دے شوڈ میک شور کہ ان کا جو جوتا ہے، کیونکہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ جوتا کاٹ رہا ہے کہ نہیں کاٹ رہا، تو اپنے جوتے کا خیال ہونا چاہیے، سافٹ جوتا پہننا چاہیے. اور یہ کھیڑی جو ہوتی ہے جس طرح، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسکلریشن ہو، بعض اوقات فنگر کا کلر جو ہے وہ بلوئش سا ہو تبدیل جاتا ہے رنگ، تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو بتائیں، کیونکہ گینگرین ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈائبیٹک فٹ کیئر جو ہے نا، یہ پورا ہمارا ری ایپ کا ایک پورا سبجیکٹ ہے. وی ٹیچ اینڈ ٹرین پیشنٹ فار 3 months، یہ ہمارا کورس ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. سر، جب شوگر کی کوئی خبر مریض سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ مسائل بہت ہوں گے. آپ نے پوری زندگی میں اس کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور سکسیس سٹوری کے طور پہ آپ کا HbA1c کتنا رہتا ہے جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ میرا 6.2 6.3 وچ از ویری گڈ، ٹھیک ہے، ریزنیبل ہے. اٹ may touch 7 sometimes also، لیکن ٹھیک ہے، دیٹس ریزنیبل.
وہ لوگ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا, شوگر کا بڑھ جانے سے زیادہ بعض اوقات کم ہو جانا بڑا خطرناک ہوتا ہے, تو لیول کتنا رہنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو بہت زیادہ اوور ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح لوگ, کرتے ہیں, اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انسولین جو 30-70 والا کیٹیگری ہے, جو اس کے اندر بعض اوقات آپ ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں یا کھانا کم کھا لیتے ہیں, اور شوگر جب آپ کی لو ہوتی ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, آپ کو پسینے آتے ہیں, آپ کو بے چینی ہوتی ہے, اور اگر یہ 40 سے نیچے چلی جاتی ہے یا 40 سے نیچے کچھ عرصہ رہ جاتی ہے تو اٹ کین ایکچولی ڈیمیج یور برین آلسو. اور میں نے دیکھا ہے ڈائبیٹکس کے اندر جو بہت کیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر زیادہ پرسسٹنٹلی شوگر لو رہے تو یاداشت پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے, اینڈ اوور آل مینٹل فیکلٹی خراب ہوتی ہے. مینٹین رکھیں, روٹین سیٹ رکھیں. آئی تھنک ایک سنگل لائنر جو میں ڈائبیٹکس کے لیے کہوں گا نا, کہ اپنا ایک پیٹرن سیٹ کر لیں, اتنا ہی ہمیشہ کھائیں, اتنی ہی ہمیشہ ایکسرسائز کریں. یہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ لوگ, کہ کوئی نہیں ہوتا جی ایک دن بوتل پی لو, کوئی نہیں ہوتا جی 2 رسگلے کھا لو, یہ ہمدردیاں جو ہے نا اسٹریٹ اوے سے نو ٹو دیم. دس از, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کوئی ذرا ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں نا جہاں پہ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کھلایا اور آپ نے کھایا نہیں, چائے بوتل پلائی اور حلوہ کھلا رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں ڈائبیٹک ہوں, میں نے نہیں کھانا, اور ڈاکٹر صاحب چلو کچھ نہیں ہوتا ساڈی خاطر 2 چمچ کھا لو. دیٹس نان سینس. میں یہ خودکشی ہیں, میں ان کو چھوٹی چھوٹی خودکشیاں کہتا ہوں. نہیں, آپ اسے ہمدردی نہیں سمجھتے؟ جیسے بعض رشتہ دار, بعض قریبی عزیز وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے قریبی ہیں, ہم نے تھوڑا سا کھلا دیا. میں اس کو ہمدردی نہیں, میں اس کو دشمنی سمجھتا ہوں. I'm sorry for using such a harsh word. یہ دشمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کریں.